السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے درس کا آغاز ہوگا 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 سے، اور سورہ نور کا یہ آخری درس ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اسے ثابت اور راسخ کر دے گا، اور ان کے خوف و ہراس کو امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کریں گے وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان و عمل والوں سے زمین کی خلافت اور دنیا کی قیادت کا وعدہ کیا ہے، اور خوف و دہشت کو بدل کر امن و امان کا بھی وعدہ کیا ہے، اور ان کے لیے دین اسلام کو مضبوط کر دے گا، اس کا بھی وعدہ کیا ہے، اور شرط رکھی ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، اور اس میں تمام امت داخل ہے کہ وہ امت مسلمہ کو زمین کا وارث بنائے گا اور خوف کی حالت بدل کر انہیں امن اور حکومت عطا کرے گا، جیسا کہ وہ گزشتہ زمانوں میں اپنے نیک بندوں کو اس زمین کا وارث بناتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سرزمین فلسطین سے جبابرہ کا خاتمہ کر کے بنی اسرائیل کو اللہ نے وارث بنایا تھا، اور یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ان کا دین سربلند ہوگا اور ان کا جھنڈا مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں لہرانے لگے گا، اور وہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو لوگ ان تمام انعامات و اکرامات کے باوجود کفر و سرکشی کی راہ اختیار کریں گے وہی لوگ اللہ کے باغی اور اس کے عذاب اور عقاب کے مستحق ہوں گے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ مسلمان ہجرت سے پہلے اور اس کے کچھ دنوں بعد تک مشرکین کی جانب سے ہمیشہ خائف اور ہراساں رہتے تھے۔ گھروں سے کسی ضرورت کے لیے نکلتے تو ہتھیار لے کر نکلتے تھے۔ صبح و شام ہر وقت انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب کفار انہیں نقصان پہنچا دیں گے، نقصان پہنچا بیٹھیں گے۔ گویا ان کی دنیاوی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ حالات نے پلٹا کھایا۔ مشرکوں کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا۔ مسلمانوں کی تعداد اور قوت بڑھتی چلی گئی اور یکے بعد دیگرے جزیرہ عرب کے تمام شہروں اور علاقوں پر ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا، اور مرور زمانہ کے ساتھ انہوں نے مشرق و مغرب کے بہت سے ممالک فتح کر لیے۔ فارس اور روم کی حکومتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور دنیا کے بہت سے علاقے ان کے زیر سلطنت آ گئے، اور حالت ایسی ہو گئی کہ ہر غیر مسلم مسلمانوں سے خوفزدہ رہنے لگا۔ فللہ الحمد والمنہ، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں یہ جو وعدہ اور خوشخبری سنائی گئی ہے، جو کہ مشروط ہے ایمان، عمل اور توحید کے ساتھ، بعض لوگوں نے اس وعدہ الہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ یہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے یہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے کیا تھا، جو کہ پورا ہو گیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ وعدہ صرف خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہاں وہ عام ہیں اور ایمان و عمل کے ساتھ مشروط ہیں۔ جو بھی ایمان اور عمل پر رہیں گے، توحید پر رہیں گے، شرک سے دور رہیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اس میں سر فہرست خلفائے راشدین اور صحابہ کرام تھے اور انہیں یہ انعام حاصل ہوا، لیکن یہ قیامت تک کے لیے عام ہے۔ جو بھی اس کسوٹی پر پورے اتریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ تو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عہد خلافت راشدہ اور خیر القرون میں، جو اسلام کے شروع کا زمانہ ہے، اس میں اللہ کے اس وعدے کا ظہور ہوا۔ اللہ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا کیا اور دین اسلام کو، جو کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں فارس، شام، مصر، افریقہ اور دور دراز کے ممالک فتح ہوئے۔ عرب علاقوں کے علاوہ یہ سارے علاقے بھی مسلمانوں کے زیر نگی ہو گئے، اور کفر اور شرک کی جگہ توحید اور سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئیں، اور اسلامی تہذیب و تمدن کا جو پھریرا تھا وہ چار دانگ عالم میں لہرا گیا۔ لیکن یہ وعدہ مشروط تھا۔ جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالح میں کوتاہی کے مرتکب ہو گئے
تو اللہ نے ان کی عزت کو ذلت میں، ان کے اقتدار کو اور غلبے کو غلامی اور محکومیت میں، اور امن و استحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا، جیسا کہ آج بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ رحم فرمائے اور ان کے اندر اللہ رب العالمین یہ توفیق بخشے کہ وہ ایمان و عمل اور توحید کو اپنا لیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک قوی شرط رکھی ہے اس انعام اور اکرام کو پانے کے لیے، زمین کی خلافت، دنیا کی سربراہی، اور کہیں بھی امن و امان اور استحکام کے لیے، اور وہ شرط یہ رکھی ہے کہ وہاں کے رہنے والے توحید پر قائم ہوں، توحید کو اختیار کریں اور شرک سے دور رہیں۔ جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی، گرچہ ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، لیکن اگر توحید کا جلوہ نہیں ہوگا اور شرک کا خاتمہ یا کم سے کم اس کا پھیلاؤ نہیں ہوگا، تب تک یہ اللہ کا انعام اور اکرام جو وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے پورا نہیں ہوگا۔ ایمان و عمل توحید پر قائم ہونا چاہیے۔ اگر ایمان و عمل میں شرک پایا جائے گا، عقیدے کے اندر شرک پایا جائے گا، تو گرچہ من جملہ کلمہ گو مسلمان ہوں، ایمان والے ہوں، لیکن امن و امان انہیں حاصل نہیں ہوگا اور استحکام حاصل نہیں ہوگا، خلافت، حکومت تو دور کی بات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور زندگی کے تمام معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور فرما برداری کرو۔ ہر زمانے میں تمہاری کامیابی کا یہی راز ہے، اور ایسا ہی کرنے سے اللہ کی مدد اور رحمت تم پر سایہ فگن رہے گی۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جب تک اسلامی عبادات کا قیام نہیں ہوگا اور عبادات اور معاملات سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جب تک پیروی نہیں کی جائے گی، تب تک اللہ کی نصرت اور رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 57، آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ کفار ہمیں زمین میں عاجز بنا دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ کفر و شرک ہلاکت و بربادی اور ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اہل کفر اللہ کی گرفت سے بچ کر نکل جائیں گے۔ زمین اللہ کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا قبضہ ہے، اس سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ بدترین جگہ ہوگی۔ آیت نمبر 58، اے ایمان والو، تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے نابالغ بچے تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے 3 وقتوں میں اجازت لیں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تمہارے 3 پردے کے اوقات ہیں، ان کے علاوہ اوقات میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر۔ تم لوگ ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آتے جاتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے
اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے، جو آداب بیان کیے گئے ہیں، ان کا تعلق ہر گھر سے ہے، ہر مسلم گھرانے سے، ہر فیملی سے، ہر ماں باپ اور ان کے بچوں اور بچیوں سے اس کا تعلق ہے، بہت ہی اہم ہے۔ کیا کہا ہے اللہ رب العالمین نے اس سورہ نور میں؟ ایک بار پھر گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، خاص طور سے جو بیڈ روم ہوتا ہے اس میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ میں پہلے غیروں سے متعلق حکم بیان کیا گیا تھا، جو گھر کے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں حکم بیان کیا گیا تھا کہ وہ گھر میں داخل ہوں تو کیا آداب ہیں، کیا احکام ہیں۔ اب یہاں گھر کے افراد سے متعلق حکم بیان کیا جا رہا ہے، جو گھر کے ممبران ہیں ان کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے کہ غلام، باندیاں، خادم، خادمائیں اور گھر کے چھوٹے بچے اور بچیاں، یہ سب بھی دن اور رات کے 3 مخصوص اوقات میں کمروں میں بغیر اجازت نہ داخل ہوں۔ فجر سے پہلے جو رات میں سونے کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کے وقت جب لوگ عام طور سے آرام کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد جب لوگ دن کی محنت اور مشقت کے بعد سو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان تینوں اوقات میں لوگ بالعموم اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کمروں کے اندر پردے کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے ان اوقات میں کسی کا اچانک کمرے میں داخل ہو جانا شدید ناگوار گزرتا ہے، اور بسا اوقات ان نوکروں اور بچوں کی نگاہیں پردے کی جگہوں پر پڑ جاتی ہیں اچانک داخل ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ان 3 کے علاوہ جو دوسرے اوقات ہیں، یہ افراد خانہ، گھر کے خادم، خادمائیں، بچے، بچیاں بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ گھر کی ضرورتوں کے لیے ہر وقت ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہر بار ان کے لیے اجازت لینا یہ پریشانی کا باعث ہوگا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو بڑا جاننے والا اور ان کے لیے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان میں بڑی حکمتوں والا ہے۔ ہر انسان کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے خاص اوقات میں، اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا ہے اور جب حکم دیا ہے تو ان چیزوں کا اعتبار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین، ہماری شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، واقعی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور انسان کی جو مصلحتیں ہو سکتی ہیں ان کا بہت زیادہ اعتبار کیا ہے۔ آیت نمبر 59، اور تمہارے بچے جب بالغ ہو جائیں تو تم سے اجازت لیں جس طرح ان سے پہلے کے لوگ اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ جن بچوں کو 3 مخصوص اوقات کے علاوہ باقی وقتوں میں بغیر اجازت کمروں میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو انہیں بھی دوسرے مردوں کی طرح ہر وقت اندر داخل ہونے کی اجازت لینی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ بالغ آدمی کو بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کا بچہ اگر بالغ ہو جائے تو کسی بھی وقت بیڈ روم میں، ماں باپ کے روم میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک بچہ تھا اجازت تھی سوائے 3 اوقات کے، اب بڑا ہو گیا
تو کسی بھی وقت میں بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اجازت لینا چاہیے۔ جب تک بالغ نہیں ہوئے تھے تو جائز تھا ان کے لیے بغیر اجازت ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا، سوائے 3 اوقات کے، کہ ان وقتوں میں بھی اجازت لینا ضروری تھا۔ جب بالغ ہو جائیں بچے تو کسی بھی وقت ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہونا ان کے لیے منع ہے، چاہے وہ 3 اوقات ہوں یا دوسرے اوقات۔ اہل علم نے کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ماں کے کمرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت ضرور لے۔ آیت نمبر 60 وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی خواہش نہ رہی ہو، ان کے لیے گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے دوپٹے وغیرہ اتار کر رہیں، بشرطے کہ وہ اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں، اور اس سے بھی پرہیز کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ بوڑھی خواتین، عمر رسیدہ عورتیں جن کی ماہواری ایک زمانے سے بند ہو چکی ہو، حیض کا سلسلہ رک گیا ہو ایک مدت سے، حمل اور ولادت کی بھی کوئی امید باقی نہ رہی ہو، اور جن سے اب کوئی شادی نہ کرنی چاہے، تو ایسی خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ وہ غیر محرموں کے سامنے اپنے سر کی اوڑھنی یا برقع اتار کر آ سکتی ہیں، سامنے آ سکتی ہیں، ظاہر ہو سکتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے جسم کی پوشیدہ زینتوں کو ظاہر نہ کریں، جیسے کہ ہاتھوں کا خضاب، مہندی، کنگن اور پازیب وغیرہ۔ پردے میں ان خواتین کے لیے پردے میں تخفیف کی جو اجازت دی گئی، جو رخصت دی گئی ہے، اتنی جو گنجائش رکھی گئی ہے، وہ اس لیے کہ اس عمر کی عورتوں کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ کسی مرد سے نکاح کی خواہش رکھتی ہیں اور نہ ہی کوئی مرد ان کے لیے ایسے جذبات رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے بہتر یہی قرار دیا ہے کہ وہ غیروں کے سامنے اپنے سروں سے اوڑھنی اور اپنے جسم سے برقع نہ اتاریں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، گرچہ اجازت ہے اتار کر آنے کی، لیکن اگر اپنے سر پر اوڑھنی دوپٹہ رکھ کر آئیں اس عمر میں بھی تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، اس میں اور زیادہ پاکیزگی ہے اور پردہ ہے، اور اس میں ان کے لیے بھلائی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھو جانے کے باوجود اگر بناؤ سنگار کے ذریعہ سے اپنی جنسیت کو نمایاں کرنے کی بیماری میں مبتلا ہو تو یہ جو گنجائش دی گئی، جو اجازت دی گئی ہے پردے میں تخفیف کی، اس حکم سے وہ عورت مستثنیٰ ہوگی، پھر اسے اجازت نہیں ہوگی، گرچہ وہ عمر رسیدہ ہو چکی ہو، لیکن اس کی نیت، اس کا مقصد اور اس کا اسٹائل اس طرح کا ہو کہ جس سے فتنہ جنم لے سکتا ہے، تو پھر اس کی بھی اجازت اس کو نہیں ہوگی، مکمل پردہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ بعض خواتین ہوتی ہیں جو اس عمر میں بھی بناؤ سنگار اور زیب و زینت اس طور سے اختیار کرتی ہیں اور غیروں کے سامنے آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ مقصد، نیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور جو مرد ہیں وہ فتنے میں
پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ ہر حال میں پورا پردہ کریں، البتہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو یا فتنے والا طریقہ اختیار نہ کریں تو اتنی گنجائش ہے اس عمر کو پہنچی ہوئی عورتوں کے لیے کہ وہ بغیر اوڑھنی اور دوپٹہ کے مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ واضح رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ اور بے حیا عورتوں کے لیے بڑی شدید وعید بیان کی ہے، یعنی جو عورتیں بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں، ایسے لباس میں باہر نکلتی ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا بہت تنگ ہوتے ہیں یا بہت باریک ہوتے ہیں یا بالکل زیب و زینت بناؤ سنگار اختیار کر کے بن ٹھن کر اور اس طور سے نکلتی ہیں کہ گویا کہ وہ اپنے جسم اور بدن کے اعضاء کی نمائش کر رہی ہوں، گویا کہ لباس پہن کر بھی وہ بے لباس نظر آتی ہوں، تو ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وعید بیان کی ہے۔ سنیے وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، 2 قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ 2 قسم کے جہنمی میرے بعد ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 2 قسم کے جہنمی ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ 2 قسم کے جہنمی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس حکومت ہو، اختیار ہو، یا جو حکومت کے کارندے ہوں، تو وہ عوام الناس پر ظلم کریں، ان کے حقوق ماریں، ان کے حقوق نہ دیں، ان پر زیادتی کریں، چاہے وہ حکومت کی اجازت سے ہو یا حکومت کی اجازت کے بغیر خود ان کی طرف سے ہو۔ تو جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی کریں، اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں، ناجائز طور پر لوگوں کا حق ماریں اور لوگوں پر ظلم کریں، وہ اس میں داخل ہے۔ اس میں جو حکومت کے افسران ہوتے ہیں، پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پر، عام لوگوں پر، تو وہ اس میں داخل ہیں۔ دوسری قسم کے جہنمی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں، ایسی خواتین جو ایسا لباس پہنے ہوں گی کہ گویا ننگی ہوں گی، کاسیات عاریات، لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی اور تکبر سے مٹک مٹک کر چلنے والی ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کے کوہانوں کے مانند ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جاتی ہے، محسوس کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں بڑی سخت وعید ہے۔ 2 قسم کے لوگوں کی کو وعید سنائی گئی ہے، جس میں سے ایک کون ہے؟ یہ خواتین اور عورتیں جو بے پردہ باہر نکلتی ہیں، لباس پہن کر بھی بے لباس نظر آتی ہیں، جیسا کہ ہم آج کل دیکھ سکتے ہیں بازاروں میں کس طرح سے عورتیں نکلتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ لباس پہن کر بھی بے پردہ ہیں، بلکہ بے لباس ہیں، یا تو بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے لباس، یا بہت چھوٹا ہوتا ہے، یا بہت باریک ہوتا ہے، یا ایسا لباس ہوتا ہے کہ جس کے اندر حد سے زیادہ زیب و زینت ہوتی ہے اور فتنہ بھڑکانے والی چیز ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سارے نقاب، عبایا، برقع وغیرہ بھی ایسے آج وجود میں آ چکے ہیں، اور عورتیں ان کا استعمال کرتی ہیں کہ جن کو پہن کر بھی عورتیں بے پردہ ہی نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہدایت دے انہیں بھی اور ان کے گھر کے مردوں اور گارجینوں کو بھی
کہ اس سے بد اخلاقی سے اور بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے والے عمل سے جو ہے اپنی عورتوں کو بچائیں، اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ وہ اس سے بچیں۔ آیت نمبر 61 کوئی حرج کی بات نہیں نہ اندھے کے لیے اور نہ لنگڑے کے لیے اور نہ بیمار کے لیے اور نہ خود تمہارے لیے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچا کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، پس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو، جو اللہ کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ سلام ہے۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام جب جہاد کے لیے جانے لگتے تو اپنے گھروں کی چابیاں اپنے بعض رشتہ داروں یا دوستوں کو دے جاتے تاکہ وہاں کھائیں پئیں اور آرام سے رہیں۔ ان معذوروں کو شبہ ہوتا کہ ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ معذور صحابہ کرام اپنے صحت مند رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ کھانے میں حرج محسوس کرتے تھے کہ کہیں وہ لوگ برا نہ مانیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ معذور لوگ اگر جہاد میں شریک نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ بعض معذور لوگوں کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں لے جاتے تھے اور وہاں انہیں کھانا کھلاتے، تو کھانا کھانے والوں اور کھلانے والوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ آیت کریمہ مذکورہ بالا تمام صورتوں پر صادق آتی ہے، یعنی تمام صورتیں اس آیت کے اندر داخل ہیں، اور ان تمام صورتوں سے شبہ اور حرج کا ازالہ کرتی ہیں، یعنی ان تمام صورتوں میں شبہ نہیں ہونا چاہیے، حرج نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بعض نے ساتھ کھانے کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دسترخوان پر سب الگ الگ پلیٹوں میں کھائیں، ایک دسترخوان پہ بیٹھیں اور سب الگ الگ پلیٹوں میں کھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جائز ہے کہ ایک ہی صحن میں کھائیں، لیکن طبیعت کی ناگواری سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ الگ الگ پلیٹ میں کھائیں، اور یہ بعض حالات میں یہی بہتر ہے تاکہ اصولوں کے مطابق کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور کسی کو کوئی بات اس طرح کی بات ناگوار نہ گزرے۔ آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں جو کہا اپنے گھروں میں، تو اپنے گھروں میں اولاد کے گھر بھی داخل ہیں۔ اولاد، انسان کی اولاد کا گھر گویا کہ اس کا اپنا گھر ہے، یعنی آدمی اپنی اولاد کے گھروں میں بغیر اجازت کھا پی سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی میں سے کھاتا ہے اور اس کا بیٹا اس کی کمائی میں داخل ہے۔ لہٰذا والدین کو ضرورت نہیں ہے اپنی اولاد سے اجازت لینے کی، اس کے مال میں سے یا اس کے گھر میں سے کھانے کی اور چیزیں استعمال کرنے کی۔ ایک توجہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی اپنے باپ کے گھر میں بغیر اجازت کھا سکتا ہے تو اپنی اولاد کے گھروں سے بدرجہ اولا کھا سکتا ہے، یعنی جب آدمی اپنے باپ کے گھر میں سے بلا اجازت کھا سکتا ہے تو اپنی اولاد کے گھر میں سے بھی بلا اجازت بدرجہ اولا کھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر مفسرین کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیوی کا گھر بھی داخل ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کے گھر سے بغیر اجازت کھا سکتا ہے۔ بیوی تو خیر کھا ہی سکتی ہے، شوہر بھی اپنی بیوی کے گھر میں سے بغیر اجازت کھا سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ وکیل نمائندہ جو گھر اور باغ اور چوپایوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسا آدمی بغیر اجازت گھر کا کھانا، باغ کا پھل
اور جانوروں کا دودھ پی سکتا ہے، جیسے کہ خادم خادمائیں وغیرہ ہیں۔ آیت نمبر 4، ایسا مخلص دوست، چوتھی بات اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ ایسا مخلص دوست جس کے بارے ایسا مخلص دوست بھی گھر سے بغیر اجازت کھانا کھا سکتا ہے، جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کے گھر کا کھانا کھا لینے سے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا مخلص دوست ہو جس کو یقین ہو کہ میرا دوست ایسا ہے کہ اسے کچھ ناگوار نہیں گزرے گا اگر میں اس کے گھر سے کھا لوں، تو ایسے دوست کے لیے بھی اپنے دوست کے گھر سے کھا لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام کھانا ہے، جس کے کھانے کھا جانے سے کوئی گرانی محسوس نہیں ہوتی ہے، طبیعت پر ناگواری محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ ایسی عمدہ چیزیں جو خصوصی طور پر الگ سے چھپا کر رکھ دی گئی ہوں تاکہ کسی پر ان کی نظر نہ پڑے، اس طرح کے ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کا کھانا بغیر اجازت جائز نہیں ہے، اپنے دوست اور رشتہ دار کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ بعض لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے، کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضروری سمجھتے تھے اور کھانے میں شریک کرتے تھے، جبکہ بعض لوگ دوسرے کے ساتھ کھانے میں حرج محسوس کرتے تھے کہ کہیں ساتھ کھانے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ نے فرمایا کہ اکٹھے کھا لو یا الگ الگ کھاؤ، دونوں طرح جائز ہے، کسی میں گناہ نہیں ہے۔ البتہ اکٹھے ہو کر کھانا اکیلے کھانے سے زیادہ بابرکت ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور اسلامی ادب سکھایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسے گھر میں داخل ہو جس میں لوگ موجود ہوں تو انہیں سلام کرے، اگر کوئی موجود نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو اور اللہ کے نیک بندوں کو یعنی فرشتوں کو سلام کرے، یعنی ہر حال میں سلام کرے، لوگ ہوں تو بھی سلام کریں، لوگ نہ ہوں تو بھی سلام کریں، اپنے آپ پر سلام آئے گا، فرشتوں پر سلام جائے گا۔ اس لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے تو نیک بندوں میں فرشتے بھی آتے ہیں، ان کے اوپر سلامتی۔ بعض نے ان گھروں سے مساجد مراد لیا ہے، ان گھروں سے مساجد مراد لیا ہے کہ تم جب جاؤ تو سلام کرو، ہر حال میں سلام کرو، لوگ ہوں یا نہ ہو۔ تو ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد میں داخل ہونے والا شخص اپنے ہی جیسے نمازیوں کو سلام کرے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام مسلمانوں کے منازل اور مکانات ہیں، اور یہ حکم عام ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ تو سلام کرو، جو اللہ کی جانب سے تحیہ اور سلام ہے، یعنی اپنی بیوی بچوں کے پاس بھی آؤ تو سلام کرو، اور جب دوسرے کے گھروں میں داخل ہو تو ان گھروں کو بھی سلام کرو، گھر والوں کو بھی سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ تعلیم اس لیے دی ہے کہ اس میں بہت ساری برکتیں ہیں اور فائدے ہیں۔ جنہیں سلام کیا جاتا ہے ان کے دل خوش ہوتے ہیں، آپس میں وحشت، اجنبیت اور دوری ختم ہوتی ہے، الفت، محبت، انس اور لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اپنی بیوی بچوں کو سلام کرنا گراں گزرتا ہے، لیکن اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی سلام کریں جب باہر سے آئیں تو۔ آخر میں انسان اپنی بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم کرنا چاہتا ہے؟ آیت نمبر 62، بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو جب تک ان سے اجازت نہیں لے لیتے چلے نہیں جاتے۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس جب وہ لوگ آپ سے اپنی بعض ضرورتوں کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جنہیں آپ چاہیں اجازت دے دیجئے، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جانے اور وہاں سے رخصت ہونے کا ادب سکھایا ہے کہ وہ مومنین جو اللہ اور رسول پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اہم موقع پر ہوتے ہیں، جیسے کسی مسئلے میں، چاہے وہ جنگی مسئلہ ہو یا صلح کا مسئلہ ہو، اس میں رائے مشورہ کرنا ہو، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کی کوئی بات ہو، داخلی اور بیرونی کوئی مسئلہ ہو جس میں مشاورت اور غور و خوض کرنے کے لیے صحابہ کرام کا ہونا ضروری ہوتا، تو وہ آپ کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہیں چلے جاتے تھے، جو ایمان والے ہوتے، سچے ایمان والے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کا یہی تقاضا ہے، بلا اجازت مسجد سے اٹھ کر مجلس سے رخصت نہ ہو۔ اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین آپ سے اجازت نہیں لیتے تھے، آپ جنہیں چاہیں اجازت دے دیں۔ منافقین آپ سے اجازت نہیں لیتے تھے، یعنی اجازت لے کر جانا یہ ایمان صادق کی دلیل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین اپنی ضرورتوں کے لیے اجازت مانگیں تو حالات کے مطابق آپ جنہیں چاہیں اجازت دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ضرورت اس بات کی متقاضی ہو کہ اجازت نہ دی جائے تو رسول کو اختیار ہے کہ اجازت نہ دیں، اور اللہ اور رسول پر ایمان کا تقاضا ہے کہ مومنین اس حکم کو برضائے نفس قبول کر لیں، یعنی بخوشی قبول کر لیں، اور رسول کے حکم پر اپنی ضرورتوں کو ترجیح نہ دیں، رسول کے حکم کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیں، اپنی ضرورت کو ترجیح نہ دیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر، خندق کھودنے کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جب منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر اجازت لیے چپکے سے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ مخلص مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے اور ضرورت پوری ہوتی ہی واپس آ جاتے تھے۔ اہل علم نے کہا کہ ہر دور میں مسلمانوں کا اپنے ولی امر کے ساتھ، جو ان کے ولی امر ہوں، ان کے ساتھ یہی برتاؤ ہونا چاہیے کہ ان کی مخالفت نہ کریں۔ ولی امر میں مسلم حکمراں بھی آتے ہیں اور مسلم اہل علم بھی آتے ہیں، ان کی مخالفت نہ کریں، ان کی اجازت کے بغیر ان کی اہم مجلسوں سے خاموشی کے ساتھ اٹھ کر غائب نہ ہو جائیں۔ حالات کے تقاضے کے مطابق اجازت کی ضرورت پڑے تو اجازت لیں، اگر اجازت ملے تو چلے جائیں، ورنہ ان کو اختیار ہے کہ اجازت نہ دیں تو وہ رک جائیں، تھوڑا اور انتظار کر لیں۔ آیت نمبر 63، مسلمانوں رسول کے بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ بناؤ، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر آہستگی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بس جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی بلا نہ نازل ہو جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ انہیں آ گھیرے۔ یہ بھی بہت مشہور آیت ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مت پکارو، جیسے اے محمد، اس طرح سے نہیں کہو، بلکہ کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے کہنا چاہیے۔ یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ، یا نبی، اس طرح سے پکارو۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے تھا، جبکہ صحابہ کرام کو ضرورت پیش آتی تھی تو صحابہ کرام اس طرح سے مخاطب ہوں، یہ حکم دیا گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول کی بد دعا کو دوسروں کی بد دعا کی طرح مت سمجھو۔ رسول کی بد دعا اور دوسروں کی بد دعا برابر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے رسول کی بد دعا مت لو۔ اگر لوگے تم رسول کی بد دعا تو تم ہلاک ہو جاؤ، یعنی ایسا کام نہ کرو کہ رسول بد دعا دینے پر مجبور ہو جائیں، بد دعا دیں گے تو پھر ہلاکت یقینی ہے۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو غیروں کے حکم پر قیاس نہ کرو۔ رسول کا حکم اور دوسروں کا حکم برابر نہیں ہے، رسول کے حکم کا ہر حال میں اہتمام کرو۔ اگر رسول کے حکم کا ہر حال میں اہتمام نہیں کیا جائے گا تو یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ایک چوتھا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اگر تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو اسے اوروں کے بلانے پر قیاس نہ کرو، یعنی بغیر رسول کی اجازت کے مجلس سے اٹھ کر نہ جایا کرو، جیسا کہ منافقین کا رویہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر یکے بعد دیگرے چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہاں سے منافقین اس طرح سے چپکے سے نکل جاتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لوگوں کو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی بلا نہ نازل ہو جائے، کوئی فتنہ نہ آ جائے، کسی آزمائش میں نہ پڑ جائیں یا کوئی دردناک عذاب نہ انہیں آ گھیرے۔ اس بات کی دلیل ہے اس کے اندر کہ زندگی کے تمام معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کی کسوٹی پر رکھنا واجب ہے۔ جو چیز آپ کی شریعت اور سنت کے مطابق ہوگی اسے قبول کیا جائے گا، اور جو
قول و عمل اس کے خلاف ہوگا، اس کے مخالف ہوگا، اسے رد کر دیا جائے گا، چاہے کہنے والا یا کرنے والا کوئی بھی انسان ہو، بڑا سے بڑا امام ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے خلاف ہے تو اس کو دیوار پہ مار دیا جائے گا، جیسا کہ اہل علم نے، اماموں نے اس کی نصیحت کی ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے اور ناقابل قبول ہے۔ آیت کے اس حصے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول کا حکم واجب العمل ہوتا ہے، اور آیت کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترک کر دینے کا لازمی نتیجہ 2 سزاؤں میں سے ایک ہے، یعنی جو بھی اللہ کے رسول کے حکم کو بلا عذر ترک کرے گا تو لازمی طور پر 2 سزاؤں میں سے ایک سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ یا تو کوئی بلا نازل ہوگی، کوئی آزمائش میں وہ پڑ جائے گا، کسی مصیبت میں گھر جائے گا، یا کوئی دوسرا یہ کہ کوئی دردناک عذاب اس کو آدھا پہنچے گا۔ اس لیے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں یا فاسق تعویلوں کے ذریعے سے دوسروں کی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر ترجیح دیتے ہیں، انہیں اس آیت پر ضرور غور کرنا چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور محبت کا تصور کرتے ہوئے کسی اور کے قول و عمل کو سنت کے مقابلے میں یا کسی کی رائے کو سنت کے مقابلے میں اہمیت بالکل نہیں دینا چاہیے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری آیت 64 یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی 63 بہت ہی اہم ہے۔ بہت ساری حدیثوں کو لوگ اس وجہ سے نہیں مانتے ہیں کہ ان کے امام یا عالم یا مسلک کی جو رائے ہے اس میں اس کے خلاف وہ حدیث جا رہی ہوتی ہے، تو مختلف تعویل کرتے ہیں حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں اور اپنے عالم یا اپنے امام کی رائے یا مسلک پر جمے رہتے ہیں۔ یہ بہت غلط رویہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے ذوق، اپنی خواہشات یا جو معاشرے کی رسم و رواج ہے یا باپ دادا کی تقلید ہے اس کی وجہ سے حدیث رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح کی جو بھی صورت ہے وہ ناجائز ہے اور ایسا کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ آخری آیت نمبر 64 آگاہ رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، نیت اور عمل کے اعتبار سے تمہارا جو حال ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کے پاس لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتائے گا کہ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بتائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، اور اللہ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کا وہی مالک ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں، وہ جسے چاہتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کا کوئی تعاقب نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، تو جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ وہ ذات برحق تمام ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس دن وہ انہیں ان کے تمام اقوال، اعمال اور حرکات و سکنات کی خبر دے گا اور ان کا حساب لے گا۔ جو لوگ دنیا میں اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس طرح سے الحمدللہ سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گئی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ آج کے درس میں اور پچھلے تمام دروس میں ہم نے جو بھی احکام سیکھے، جو بھی آداب سیکھے، ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں، اس کی بھی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کی مجلسوں میں جو ہم شریک ہوتے رہے ہیں اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی سعادت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ جزاک اللہ خیر۔